اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ آج ہمارا موضوع ہے رشوت کی مذمت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ آج ہر محکمے کے اندر رشوت عام ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میرا کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک میں کسی افسر کو رشوت نہ دے دوں۔ آج دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں جو نوکریاں ہیں ان کی قیمت لگائی جاتی ہے، باقاعدہ اتنی رشوت ہوتی ہے، لاکھوں روپے کی رشوت لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نوکری ملتی ہے۔ حالانکہ میرٹ پر ہونا چاہیے، ایک قانون اور قوانین و ضوابط کے مطابق کسی کو نوکری دینی چاہیے۔ جو زیادہ اہل ہے، جو زیادہ میرٹ پر آتا ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ ہم نے کہا صلہ رحمی بہت اچھی ہوتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانا رکھنا چاہیے، رشتہ داروں کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی کے موضوع پر میں نے درس دیا تو ایک آدمی نے کہا جی فلاں آدمی بہت ہی صلہ رحمی کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے وہ سارے اپنے رشتہ دار بھرتی کرتا ہے۔ نوکریوں میں جب کوئی جاب وغیرہ آتا ہے تو وہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کرتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ اور بات ہے۔ صلہ رحمی کا معنی یہ ہے کہ اپنی جیب سے اور اپنی کمائی سے اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کرو، اور حکومت کی طرف سے جو نوکریاں ہیں وہ اس کی اپنی نوکریاں نہیں ہیں، وہ تمام عوام اس کے اندر شامل ہے، اور اس میں میرٹ، استعداد اور لیاقت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں لیاقت اور استعداد اور میرٹ نہیں ہے اور آپ ان کو جاب دیتے ہیں تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو دوسروں پر ظلم ہے، یہ تو آپ نے کسی کا حق غصب کر لیا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جو ایم فل کر لیتا ہے، پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اس کو نوکری نہیں ملتی، لیکن عام جو ایم اے ہے اس کو فوراً نوکری مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے اور کام، حتیٰ کہ آج کل جو وکیل اور جج ہیں، جتنی بڑی رشوت دو اتنا کیس مضبوط ہوتا ہے۔ یہ حال ہے لوگوں کا۔ اور سب سے پہلے جو رشوت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ قاضی کے لیے استعمال ہوا ہے، جج کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ رشوت ہوتی وہ کہ جو قاضی اور جج لیتا ہے، باقی جو رشوت لیتے ہیں اس کو رشوت اب نام دیا جا رہا ہے، لیکن حرام مال اس کو کہنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی رشوت بھی حرام، حلال تو نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے، لہذا وہ رشوت کہہ سکتے ہیں۔ آج ہر محکمے میں رشوت کا بازار گرم ہے۔ تو جس قوم، جس ملک کے اندر رشوت عام ہو جائے وہ ملک کبھی بھی نہیں چل سکتا، اس کا اقتصادی حالات خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اندر فساد آ جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس کا کیس بھی تھا، تو وہ ایک حلوہ اور چند چیزیں خوبصورت لے کے رات کو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور فرمایا یہ ہے آپ کے لیے ہدیہ۔ تو آپ نے کہا اے شخص، تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیا تو مولا امیر کو رشوت دینا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مولا یہ تو ہدیہ ہے۔ تو آپ تو جانتے تھے کہ اس کا کیس ہے اور یہ ہدیہ نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے بہت سارے لوگ ہدیے کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ وہ ہمارا کام کرے، در حقیقت یہ رشوت ہے۔ اور مولا نے فرمایا خبردار، مجھے 7 اقالیم، یعنی یہ اشارہ ہے بہت بڑی دنیا بھی دے دیں تو علی کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی وبینہما یمشی. یہاں اس حدیث میں ایک اور شخص پر لعنت ہے. نمبر 1 رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، اور ان کے درمیان جو آدمی ہوتے ہیں ان پر بھی خدا کی لعنت ہے. بعض لوگ ڈائریکٹ رشوت نہیں دے سکتے، درمیان میں ایک آدمی کو تلاش کرتے ہیں جو اس افسر تک جاتا ہے، تو یہ بھی لعنتی ہے. یہ بھی رشوت کے اندر، جس طرح شراب ہے، شراب حرام ہے، بنانے والے پر لعنت، اس کا کام حرام، خریدنے والے پر حرام، جو اس شراب کو اٹھا کے لے جا رہا ہے اس کے لیے حرام، جو بھی شراب تیار کرنے سے لے کر پینے تک جتنے لوگوں نے اس کے اندر مدد کی ہے سب نے حرام انجام کیا، اور سب اس کام کے اندر اور اس گناہ کے اندر شامل ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی ہمیں کیا ہے، اس نے رشوت لی ہے، میں تو صرف درمیان میں واسطہ تھا. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اگر تم واسطہ نہ ہوتے تو شاید یہ رشوت ہی نہ ہوتی. اور قرآن میں سنو، قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ اپنے پیٹوں کو آگ سے نہ بھرو، حرام مال نہ کھاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ. ایک ہے رسول خدا نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک لقمہ حرام کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز روزہ قبول نہیں ہوتی، اور 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور جو اس کا گوشت بدن پر بنا ہے اور وہ ایک ہیکل اور کوی جیسے ایک جانور ہوتا ہے، اس کا گوشت بڑھ گیا ہے کھا کھا کے حرام، تو یہ گوشت جو ہے یہ جہنم جلائے گی اس کو. اب دیکھو جو ایک لقمہ حرام کا کھا لے تو جو سارا مہینہ ساری زندگی حرام کھائے پھر اس کا کیا حشر ہوگا. اسی طرح جو شخص، اب ثواب کتنا ہے، جو شخص 40 دن تک حلال کھائے، حرام اس کے اندر نہ ہو، تو اس کے دل کو خدا نورانی کر دیتا ہے اور اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اور جب چشمے جاری ہو جاتے ہیں تو یقیناً لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشوت صرف حرام ہے، ایسا نہیں ہے. کسی کا مال غصب کرنا وہ بھی حرام ہے، کسی کا مال چوری کرنا وہ بھی حرام ہے، وراثت کے اندر بیٹیوں کو حق نہ دینا وہ بھی حرام ہے، صرف بیٹوں کے نام پر زمین لگا دینا وہ بھی حرام ہے. بہت سارے حرام ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع رشوت تھا تو ہم نے رشوت کے بارے میں آپ کو بتایا کہ خداوند عالم ہم سب کو اس موذی مرض سے بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین.